ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، کل اکاڑا کے ایک نواحی قصبہ میں ایک انتہائی اندوناک واقعہ رونما ہوا، ایک دل کو ہلا دینے والا واقعہ کہ ایک خاوند نے تشدد کر کے اپنی بیوی کو جو تھا وہ ہلاک کر دیا، اور نہ صرف بیوی کو بلکہ اس کے ساتھ جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا، کیونکہ وہ حاملہ تھی اور آلموسٹ 8 منتھس کی، اور وہ بھی اس کی بھی موت ساتھ واقعہ ہو گئی۔ کہنے کو یہ ایک واقعہ ہے جو میڈیا میں رپورٹ ہوا، اور اسی طرح کے واقعات ہمارے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو رپورٹ ہوتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں بھی آلموسٹ 70% جو کیسز ہیں جن میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں وہ سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں آنر کلنگ کے بھی ہیں کیسز جو ہیں، اس میں پھر چولہا جلنے کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے، جس میں ہمیشہ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ چولہا جلنے میں ہمیشہ بہو ہی جلتی ہے، کوئی اور نہیں جلتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ خاندانی جھگڑے، ڈسپیوٹس، یہ سارے معاملے، اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز ڈیفینیٹ ہیں، اور جس طرح انفلیشن کا شکار ہے ہمارا ملک، جس طرح پاورٹی رائز کر رہی ہے، اور پاورٹی نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور خصوصاً لاک ڈاؤن کی بنیاد کے اوپر جو اس کی وجہ سے جو ہمارے ہاں جاب ڈسپلیسمنٹ ہوئیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں رہا، اور اس بنا کے اوپر جو ہے وہ اس کا جو وکٹم ہے وہ گھر بنا، اور گھر میں پھر جو ہے وہ وکٹم جو ہے وہ خاتون بنی یا چلڈرن بنے یا بچے بنے۔ تو یہ اپنی جگہ پہ ایک فیکٹر ہے، اور اس سلسلے میں تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ بنیادی ضروریات مہیا کرے، لیکن بڑا افسوس کہ وہ بنیادی ضروریات اس طرح نہیں مل رہی، اور جس بنیاد کے اوپر بھی جو ہے وہ وائلنس اگینسٹ ویمن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ فزیکل وائلنس ورسٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، آئے روز جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں خواتین، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، مطلب کہاں پہ خرابی ہے آخر ہم جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ سائیکولوجیکل وائلنس کا خواتین شکار ہیں، ایموشنل وائلنس کا شکار ہیں، چائلڈ میرج یہ بھی ایک وائلنس ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دیکھیں، اب ایک رپورٹ کے مطابق 12.2 ملین جو ہے، یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ جو بچیاں ہیں وہ اسکول سے ہی باہر ہیں۔ اب 1 کروڑ 20 لاکھ بچیاں جب اسکول میں داخل ہی نہیں ہوئی، اسکول میں گئی نہیں ہیں، کمپیریٹیولی ود دا بوائز جن کی تعداد جو ہے وہ 10 ملین ہے، تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ، اور جو بچیاں ہیں وہ 1 کروڑ 20 لاکھ جب اسکول میں نہیں گئیں، تو یہ بھی تو ان کے اگینسٹ ایک وائلنس ہے کہ ان کو اسکول میں ہونا چاہیے۔ اور کس کی رسپانسبلٹی ہے یہ؟ حکومت پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسٹیٹ نے تو آرٹیکل جو ہے وہ 25A اس میں کر دیا کہ آپ رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے، اب وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بچے کو پرووائڈ کرے، لیکن وہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ آنسریبل ہے، حکومت جو ہے وہ اس کو دیکھے۔ پھر چائلڈ میرج کا جیسے میں نے بتایا، وہاں پہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایموشنل وائلنس جو ہے وہ سائیکولوجیکل وائلنس کا شکار ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک زیادہ سے زیادہ جو کرائمز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں آلموسٹ 15 سال سے لے کر جو 49 ایئرس کے درمیان جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، اس کیٹیگری میں جو بہت سارے وائلنس کا شکار ہوتی ہیں۔ اور اسی بنا کے اوپر خاندانی جو ہمارا سسٹم ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً صرف 2020 میں تقریباً کوئی 15,000 کے قریب جو ہے وہ ڈیورس کے کیسز ایون صرف لاہور میں جو ہے وہ فائل ہوئے، خلا کے کیسز جو تھے۔ تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو طلاق مرد حضرات کی جانب سے ہیں وہ الگ ہے، اور ہمارے ہاں تو سسٹم میں چونکہ خاتون کو رائٹ ہی نہیں ہے،
دیا ہوا، یا رائٹ تو دیا ہے لا میں، لیکن اس کو ہم کانٹا لگا دیتے ہیں کہ اس کو حق نہیں ہے، اور اس بنا کے اوپر جو ہے وہ خلا کے لیے آتی ہے اور کورٹ سے. تو یہ جو ہمارا ایک خاندانی سسٹم ہے یہ کولیپس ہو رہا ہے، اور ہم ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتے ہیں. ہم ذمہ داری ڈالتے ہیں میڈیا کے اوپر، ہم ذمہ داری ڈالتے ہیں حکومت کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ بھی آنسریبل ہیں، اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی آنسریبل ہیں اس تشدد کے، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے حال پہ بھی ایک نظر دوڑانی ہوگی، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہوگی، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہوگی کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے ارد گرد اور اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے ارد گرد جو ہماری ایکسس میں بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے. ہم ان کے ساتھ کیا ہم تلخی سے تو پیش نہیں آتے؟ کیا ہم ان سے محبت سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم ان سے رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم ان کی عزت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے کرنے کا حق ہے؟ آج اگر ہر جو شخص ہے یہ گلہ تو ضرور کرتا ہے کہ فلاں عزت نہیں کرتا، باہر والا عزت نہیں کرتا، اگر ہم میں سے ہر ایک یہ تہیہ کر لے کہ اپنے گھر میں آئی ہوئی بیٹی جو ہے اس کی بھی عزت اسی طرح کی جائے جس طرح اپنی بیٹی کی جاتی ہے، اور اپنی بیٹی کو وہ عزت دے، اپنی بہن کو وہ عزت دیں، تو یقین جانیے گا کہ اس معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے اس معاملے میں، ہیومن ریلیشن شپس کے معاملے میں، کہ آپ ڈیو جو رسپیکٹ ہے ایک چائلڈ کی، جب اس کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آئیں گے، جب ان کے ساتھ آپ محبت سے پیش آئیں گے، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک بہتر ہم اس تشدد کو روک سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ اس کو انڈیویجولی سطح پہ کرنے کی ضرورت ہے جیسے میں نے ابھی بتایا، پھر اس کو کلیکٹیولی جو ہے وہ کمیونٹی کی سطح پہ بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سجیسٹ کروں گا کہ ہمارے ہاں جو علماء اکرام ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کے باقی جہاں پہ دروس کا سلسلہ جاتا ہے، ہم بہت ساری باتیں جو ہیں وہ زور ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، جنت دوزخ کے اوپر. تو خدارا یہ جو ہے اس جہنم زار سے نکلنے کی باتیں کر، اگلی دنیا کے فسانے نہ سنا مجھ کو، اس جہنم زار سے نکلنے کی باتیں کر. ٹھیک ہے وہ بھی کریں، لیکن خدارا اس دنیا کو بھی جنت بنانے کی بات کریں. اس دنیا کو کیوں؟ اور جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت صرف اور صرف بنیادی ضروریات اپنی جگہ، اور صرف اور صرف ایک اچھے رویے کے ساتھ جنت بن سکتی ہے دنیا. لیکن ہمارے ہاں علماء اکرام پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو سرمن ہیں اور اپنے جو دروس ہیں اس میں یہ شامل کریں کہ ہمیں خواتین کے اگینسٹ جو ہے وہ ظلم روکنا ہوگا، ہمیں تشدد روکنا ہوگا، ہمیں ان کے ساتھ جو یہ سائیکولوجیکلی تشدد یا ایموشنل تشدد یا گھریلو تشدد جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ واضح تنبیہ کرنا ہوگا اور واضح طور پہ ٹرین کرنا ہوگا. اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ جو سرمن تھا خطبہ حجت الوداع، جس پہ جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا چارٹر ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل فرمایا اور خبردار کیا کہ خواتین کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا، آپ ان کی عزت اور احترام آپ پر واجب ہے، لازم ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے یہ جو ہے وہ اصل جو ہے سپیرٹ تھی جو اسلام کی اور مذہب کی، کسی بھی مذہب کی، خواہ وہ کرسچینٹی ہے خواہ وہ اور کوئی مذہب ہے، تو ہمارے ہاں جو ہر جو ریلیجن ہے اس کی یہی تعلیم ہے کہ آپ خواتین کی عزت کریں، خواتین کا احترام کریں، ان سے احسن طریقے سے پیش آئیں، تو یہ دنیا بھی اور یہ وہ گھر بھی جنت بن سکتا ہے. اور اسی چیز کی ضرورت ہے. تو ہمیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ریلیجیس لیڈرز کو میں نے کہا سجیسٹ کیا کہ وہ اس بارے میں دروس کریں، پھر اسی طرح ضرورت ہے اب اس امر کی کہ ایک کمپین چلائی جائے، اور کمپین جو ہے وائلنس، اسٹاپ وائلنس اگینسٹ ویمن، اسٹاپ وائلنس اگینسٹ ویمن، اسٹاپ وائلنس اگینسٹ ویمن، اس کو ایک کمپین کی طرز پہ لے کے جانا چاہیے. تو پھر ہم یہ ویو روک سکیں گے، پھر ہمیں بند باندھنا ہوگا اس تشدد کے آگے. یہ خدارا یہ آل
پیپل آر بورن ایکول. آپ کچھ کو کچھ پہ اوپر ٹھیک ہے فزیکلی کام کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کوئی سخت جان اور اسی بنا کے اوپر فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن ہر ایک کی رسپیکٹ ایک جیسی ہے. ہمیں جب تک یہ کمپین نہیں چلائیں گے اس سوسائٹی میں، اور کمپین چلنی چاہیے جو ہے وہ حکومتی سطح پہ بھی، کمپین چلنی چاہیے جو ہے وہ ریلیجیس سطح کے اوپر بھی، کمپین چلنی چاہیے کمیونٹی لیڈرز میں بھی، کمپین چلنی چاہیے ہمارے کالجز کے اندر بھی، کمپین چلنی چاہیے ہمارے اسکولوں کے اندر بھی، ہر اور کمپین چلنی چاہیے ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن ہے، ہر جگہ جو ہے وہ خواتین کی عزت و احترام کے اوپر جو ہے وہ پوری کمپین چلانا ہوگی، پوری اس قوم کو جگانا ہوگا. تو پھر ہم جو ہے وہ خواتین کے اگینسٹ جو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، دل کو ہلا دینے والے واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہم روک سکیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. السلام.